السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک بار پھر مل کر کچھ پڑھنے اور سیکھنے کا موقع دیا، الحمدللہ۔ چلیں دعا کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اپنی کلاس میں ویلکم کرتی ہوں، اور جو ہے ہم نے اپنے اسپریچول بریدر کے لیے لاسٹ ویک کا کنٹینیوشن رکھیں گے۔ جیسا کہ لاسٹ ویک میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم رمضان آنے سے پہلے اپنا باڈی، اپنے مائنڈ اور اپنے سول کو کچھ اس طریقے سے تیار کریں کہ ہم اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو لاسٹ ویک ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم کو کیا کیا پریپیئر کرنا ہے رمضان آنے سے پہلے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں شعبان کے مہینے سے ہی تیاری شروع کر دینی ہے۔ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے ہیں، نفلی روزے رکھنے ہیں، اور عبادت زیادہ کرنی ہے، نفلی نمازیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اور کیا کچھ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے۔ تو جو ہے ہم اس میں جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے ذکر الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہر وقت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا جو ہے سب سے افضل ترین عمل ہے۔ تو انسان ہر وقت تو عبادت نہیں کر سکتا، ہر وقت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، ہر وقت تلاوت بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان ہر وقت کر سکتا ہے، گھر کے کام کرتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے۔ تو اللہ کو یاد کرنا خوبصورت ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، بہترین عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے نا کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو ہر وقت یاد کرتا ہے، دل ہی دل میں بھی، زبان سے بھی، ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے، کچھ جو مل جائے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اس کو دل میں تو یاد رکھیں مگر اس کا ذکر کرنا بھول جائیں۔ تو ذکر الہی بیسکلی مومن کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے شامل ہو جاتا ہے، اور انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تنہائی میں یا سب کے بیچ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کو یاد نہ کریں، اس کے احسانات پر اس کا شکر ادا نہ کریں۔ اور قرآن پاک میں خود اہل ایمان کو ذکر کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کی کیا تلقین ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ تو ہم جب اللہ کا ذکر دنیا میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کا ذکر بیسکلی کامیابی کا ضامن ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ تو اور ایک جگہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ شخص کی طرح ہے، ایک شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ شخص کی طرح ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ شخص کی طرح ہے۔ یعنی ایک ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والے میں اتنا بڑا فرق ہے جتنا ایک زندہ اور ایک مردہ شخص میں۔ یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ تو جو مطلب ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ مفردون کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد اور وہ عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس میں عورتوں کا بھی الگ سے ذکر کیا گیا، کہہ بھی سکتے تھے نا کہ وہ لوگ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، نہیں، وہ مرد اور وہ عورتیں۔ تو
مطلب ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کا دن رات ذکر کرتے ہیں۔ پھر ہمیں ایک اور حدیث، مطلب یہ ساری چیزوں سے ہمیں بہت اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اسلام کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ اس کو فرائض بہت لگتے تھے یا کیا تھا۔ اس نے کہا اسلام کی ذمہ داریاں بہت ہیں، مجھے کوئی ایک کام بتا دیں جو میں اپنے لیے لازم کر لوں اور جو میرے لیے آسان بھی ہو اور میں اس کی پابندی بھی کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز پابندی سے پکڑ لو اور وہ یہ کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر دم اللہ کو یاد رکھو۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے کہ ہم گھر میں ہر وقت کام کرتے وقت، صفائی کرتے وقت، کھانا پکا رہے ہیں یا واک کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، تو ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ تو اب کیا ذکر کریں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اس کے بارے میں تعلیم دی کہ ہمیں کیا ذکر ہیں جو کرنے چاہیے۔ تو ایک جو سب سے پیارا ذکر، میرا بھی بہت فیوریٹ، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو عزیز ہیں، وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو ہم کو کثرت سے یہ پڑھنے چاہیے، کیونکہ زبان پر ہلکے ہیں، زبان پر بہت ایزیلی آ جاتے ہیں کہنے میں، ترازو میں ان کا وزن بہت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے چنا اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، صرف ہم ہی نہیں کرتے۔ تو ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے انسان کے علاوہ تو تمام چرند پرند انسان، دنیا کی ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح کریں، اور یہ پیارے کلمات جو اللہ کے نبی نے ہم کو بتا دیے کہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ نے چنے ہیں اپنے بندوں کے لیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی کلمات کو اپنے لیے چوز کریں۔ پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہے گا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جائے گا۔ تو اب دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ہی کھجور کا درخت لگانا ایک مشکل ترین کام ہے، وہ بہت ٹائم لیتا ہے گرو ہونے میں، پھر اس کا پھل آنے میں ایک صبر آزما ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ تو اگر اور کیا کہ ہم کو صرف یہ کلمات کہنے ہیں اور اپنے لیے کھجور کا ایک درخت جنت میں ہمیں مل جائے گا، ہمارے لیے لگ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمات کہے گا سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر، تو ہم شاید گناہ نہیں کرتے، مگر یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بھی ایک دفعہ کہا تھا، مجھے اس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہے چھوٹے گناہوں سے بچا کرو، کیونکہ یہ جمع ہوتے 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 پہاڑ جتنے ہو جاتے ہیں، کیونکہ بڑا گناہ تو ایک ہی بڑا گناہ ہوتا ہے، مگر چھوٹے گناہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہماری نظر میں، مگر وہ جمع ہوتے ہوتے بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ تو اور یہ جو ہے نا صغیرہ گناہوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، اس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور جتنے بھی گناہ ہوں، مطلب سمندر کے جھاگ کتنا زیادہ ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں، ضابط سب نہیں، کبھی نہ کبھی آپ سمندر پر گئے ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کا جھاگ جو ہوتا ہے وہ پانی کے آگے آگے وہ
کتنا زیادہ ہوتا ہے، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتے ہم کہ ہمارے اتنے گناہ ہوں گے، لیکن ہمارے اتنے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم بہت معمولی سمجھ کے کرتے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ کلمہ اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دیا کہ اگر ہم صبح میں یا شام میں یا جس بھی وقت دن میں ایک مرتبہ، دن میں مطلب 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں گے تو ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جہاں درخت لگانے کی بات ہو رہی تھی، تو ایک اور یہ حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ پودا لگا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے لیے پودا لگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان میں سے ہر کلمے کے بدلے جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ یعنی ہر کلمے کے بدلے، اب اس میں دیکھیں سبحان اللہ ایک کلمہ ہو گیا، والحمد للہ ایک کلمہ ہو گیا، ولا الہ الا اللہ ایک، اور واللہ اکبر، یعنی چار۔ اس میں ہم کو 4 کلمے ملے، اور ہر کلمے کے بدلے ایک ایک درخت لگ جائے گا۔ تو یہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کچھ نہیں۔ تو انشاءاللہ، اور اسی طرح جیسے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بندے کے گناہوں کو یہ کلمات ایسا ہی جھاڑتے ہیں جس طرح اس درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حمد و ثنا، استغفار اور دعائیں یہ سب ذکر الہی میں ہی شامل ہیں، اور استغفار کے بھی ایسے ہی بہت ہے کہ استغفار کا بھی بہت ثواب بتایا جاتا ہے، اور جو ہے لا الہ الا اللہ کا جو ہے ورد ہم کر سکتے ہیں، اور جو ہے لا الہ الا اللہ کے لیے تو یہ بھی ہے نا کہ اگر لا الہ الا اللہ کے کلمہ پر جس انسان کو موت آ جائے تو انشاءاللہ اس کے لیے بشارت ہے جنت میں جانے کی، مگر یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم عام حالات میں بھی ذکر کے عادی ہوں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم عام حالات میں تو ذکر نہ کریں اور مرتے وقت اچانک ہمیں یاد آ جائے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جس خیر پر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی خیر پر آخرت میں اٹھایا جاتا ہے، اس لیے ذکر کو اپنی عادت میں شامل کرنا چاہیے۔ تو اب ذکر میں ہم نے دیکھ لیے کچھ اذکار کہ کون کون سے ہمارے لیے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم کو مسنون اذکار بہت سارے ملتے ہیں۔ اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ ایک ایک کا میں اس میں ذکر کروں آج۔ بہرحال صبح اور شام کی تسبیحات اس میں شامل ہیں، اور عصر کے وقت اور فجر کے وقت کے اذکار، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار۔ تو بعض اذکار بہت معمولی نظر آتے ہیں مگر اس کا اجر ثواب بہت ہوتا ہے، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ نا یہ مطلب اتنا معمولی چیز کا، جیسے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یہ بھی ہم کو ایک حدیث سے ملتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو الحمدللہ صرف 2 لفظ ہیں، مگر اس کا وزن کتنا ہے کہ وہ میزان کو بھر رہا ہے۔ تو بظاہر بہت معمولی چیز ہے، لیکن جو ہے نا اکثر ہم اس سے غافل رہتے ہیں، اور شیطان ہم کو غافل کر دیتا ہے یا ہم خود غافل رہتے ہیں۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، تاکہ ہمیں دین اور دنیا کے ہمارے تمام کام سنور جائے، اور آخرت میں بھی اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں میں ہمارا شمار ہو۔ اور تو انشاءاللہ میں امید کروں گی کہ اب ہم جو ہے جو ہم رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں، تو اب ہم اپنی اس چیز کو فوکس میں رکھیں کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے استغفار کرنا ہے یا ذکر کرنا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس سے ہمارے اندر ایک انرجی آئے گی، اور اللہ کا ذکر جو ہے ہم کو قوت دیتا ہے، شیطان کو کمزور بناتا ہے، اور ہمارے ضابطۂ گناہوں کو جھاڑنے کا بھی ہم نے دیکھا کہ ذریعہ ہے، اور کئی چیزیں ہم نے پڑھ بھی نہیں کہ ہم کو کون کون سے اذکار کرنے چاہیے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے اس پر انشاءاللہ یہ آپ سب کے لیے ہیلپ فل ہوگا، اور آپ لوگ
اس کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں گے۔ اب دوسری ایک اور بات جو میں اپنے آج کے ہی سیشن میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہے مسواک۔ مسواک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوں یا بغیر روزے کے، نیند سے جب بھی بیدار ہوتے یا وضو کرتے یا نماز کے لیے جانا ہوتا یا گھر کہیں باہر سے گھر آتے یا کہیں جا رہے ہوتے تو بس ہر وقت مسواک کرتے۔ تو بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ میں نہ گن سکتا ہوں اور نہ شمار کر سکتا ہوں۔ پھر یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، دوسری بھی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو اپنے منہ مبارک کو مسواک سے صاف کرتے۔ اس کے علاوہ ہم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت احادیث ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ مسواک کا اہتمام کرتے۔ جب گھر آتے تو فوراً سب سے پہلے مسواک کرتے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ روزے کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مسواک پسند تھی۔ تو بخاری میں بھی اور اس مسواک کے بارے میں بے شمار ہم کو احادیث ملتی ہیں۔ مسواک منہ کی صفائی اور پروردگار کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، یہ بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث ہے کہ مسواک منہ کی صفائی اور پروردگار کی خوشنودی ہے۔ اور منہ کیونکہ بیسکلی کیا ہے کہ منہ کی جب صفائی نہیں ہوتی تو منہ کی بو سے جو ہے فرشتے آپ کے پاس نہیں آتے، اور جب ہم روزے میں ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ کے قریب ہیں۔ حالانکہ یہ تو کہا گیا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو پسند ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ منہ میں بو رکھنا چاہیے خزن کہ اللہ کو پسند ہے، نہیں، صفائی کا تو اہتمام کرنا ہی ہے۔ اور مگر یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ریوارڈ دینے کے لیے، ہم کو ایک انکریج کرنے کے لیے یہ کہا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو پسند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ملتا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ کئی دفعہ مسواک کرتے تھے۔ تو جو ہے ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے منہ کی صفائی کا خیال رکھیں۔ اور حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہر 2 رکعت کے بعد مسواک کرتے۔ تو ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو فریشنس آ جاتی ہے، آپ فریش ہو کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت جبرائیل سے بھی بات کیا کرتے تھے تو ان کو اپنی صفائی کا زیادہ خیال تھا۔ لیکن ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، ان کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم کو ان کے ہر عمل سے محبت ہوتی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اگر ہماری زندگی میں ابھی تک یہ چیز نہیں ہے تو ہم اس کو ایک اڈاپٹ کریں، ایک سنت اڈاپٹ کرنے کی نیت سے کریں، تو جس سے ہم کو فائدہ بھی ہوگا اور ایک سنت کو پورا کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ اور مسواک اب اس کی عادت ڈالیں، کیونکہ مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا 70 گنا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم کو اس کی اہمیت بھی بہت پتہ ہے اور دل بھی بہت چاہتا ہے، مگر ہم ارادہ بھی کرتے ہیں، مگر سم ٹائمز پھر بھی اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ انہیں اس کا استعمال نہیں آتا، یا سم ٹائمز اویلیبلٹی نہیں ہوتی کہ ملتی نہیں ہے لوگوں کو، یا پھر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا مسواک کرنا چاہیے یا کون سا ہمیں سوٹ کرے گا۔ تو اگر آپ اس کی ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جتنا ممکن ہو سکے عمل کریں۔ اور اسپیشلی میرا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہم اب تک اپنی زندگی میں نہیں لائے ہیں، ہم ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اڈاپٹ کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم ایک کانشیسلی رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ہم کو ایک جنگ کا بڑا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جنگ کا موقع تھا، مسلمان بار بار حملہ کرنے پر بھی ناکام ہو رہے تھے،
اور مسلمان بہت کانفیڈنٹ تھے کہ ہم اللہ کی خاطر نکلے ہیں اور اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہماری مدد کریں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں. تو مسلمان جو تھے وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم جو ہے اللہ کے دین کی خاطر نکلے، مگر پھر بھی ہم کو کیوں شکست ہو رہی ہے بار بار. تو انہوں نے سوچا کہ کیا ہماری نیت میں کچھ خرابی آ گئی ہے، یا کوئی ہم سے ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ اللہ کو ہمارا ایسی غلطی ہم کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہے. تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ اپنے عمل کا جائزہ لیتے تھے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے. تو جب ایسا ہونے لگا کہ ان کو بار بار ناکامی ہوئی حملے پر بھی، تو وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے. جب انہوں نے جائزہ لیا تو ان کو یہ فیل ہوا کہ جو ہے انہوں نے یہ فگر آؤٹ کیا کہ مسلسل جنگ کی تیاری کی وجہ سے وہ کچھ دنوں سے مسواک نہیں کر رہے تھے. حالانکہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن ایک ایسی سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کروانا چاہتے تھے، مگر ان کی تکلیف کے ڈر سے فرض نہیں کی تھی کہ مسلمانوں کو کہیں دشواری نہ ہو جائے. تو وہ لوگ سب اس بات پر ایگری ہو گئے اور انہوں نے سب نے کہا کہ ہاں، ہم نے مشترکہ طور پر ہم نے اس سنت کو اگنور کیا، اور تو شاید اسی وجہ سے ہم جو ہے یہ کامیابی ہم کو حاصل نہیں ہو رہی. اسی وقت انہوں نے درختوں کی ٹہنیاں کاٹی اور پورے کا پورا لشکر جو ہے مسواک کرنا شروع ہو گیا. تو ایسے میں جو دشمن کے جو جاسوس پھرتے رہتے ہیں نا، تو انہوں نے جا کر اطلاع دی کہ آج سارے کے سارے مسلمان اپنے دانت رگڑ رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ وہ ہم کو کچا چبا جائیں گے. اس بات نے دشمنوں کے دل میں ایسا خوف بٹھا دیا کہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا پھر وہ جیت گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی کامیابی سے نوازا. اور تو اسی طرح اب ہم جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جیسے بتایا کہ بے انتہا پسند تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تلقین کرتے تھے کرنے کی. اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے بعد مسواک کا حکم دیتا. تو مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے بھی پسند کرتے تھے اور آپ جو ہے تمام مسلمانوں سے یہ کروانا بھی چاہتے تھے، لیکن صرف اس ڈر سے کہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. لیکن جب ہم کو اس کی اتنی اہمیت پتہ چل گئی ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو اپنی لائف میں لے آئیں. اگر ابھی تک یہ چیز ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے تو انشاءاللہ میں امید کروں گی کہ اس رمضان آپ لوگ خود کو ایک اور سنت کا فالوور بنائیں گے، ایک اور چیز کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے کتنے بے شمار فائدے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نگاہ کی روشنی میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور اللہ کو رب کے قریب کرتی ہے، رب کی رضا حاصل ہوتی ہے. تو ہمارا مقصد تو ہے ہی کیا؟ ہمارا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور پھر اس سے ہم کو دنیاوی فائدے بھی مل جائیں تو پھر کیا بات ہے. کیونکہ اس سے یہ ریسرچ ہے کہ اس سے بہت آپ کے دانتوں کے مسائل، پیٹ کے مسائل، معدے کے مسائل، بہت ساری چیزوں، بہت ساری بیماریوں کا اس میں حل موجود ہے. لیکن ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت ہونی چاہیے ایک کہ ہم ایک سنت کو فالو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا، اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے والا بنائے، ہمارے لیے چیزوں کو آسان کرے، اور ہم ایک پورے باشعور طریقے سے جب رمضان میں داخل ہوں تو ہم اس دفعہ ہمارا رمضان دوسرے رمضانوں سے مختلف ہو. ہم بہت سوچ سمجھ کر کانشیسلی اپنے ہر عمل کا ہم کو پتہ ہو کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم سنتوں پر عمل کریں، اور انشاءاللہ اب ہم کنٹینیو رکھیں گے کہ مزید ہم اپنی لائف میں اور کیا چینجز لا سکتے ہیں اور کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جو ہم اپنے رمضان کو بہتر بنا سکیں. تو انشاءاللہ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ریسائٹیشن کی طرف.